آئیے اب ہم اس پروگرام کے اصل مقصد کی طرف چلتے ہوئے، چونکہ ہمارا پروگرام یہ آزادی اور اس میں قربانی دینے والوں کو یاد کرنا ہے، اسی لیے کثیر مطالعہ کرنے والوں کا انتخاب ضروری ہے۔ اس لیے ہماری محفل میں آج ایک شخص ایسا ہے جو بڑی باریک بینی سے تاریخ کی نزاکتوں کو پرکھنے والا ہے۔ آئیے میں محمد سفیان صاحب کو تقریر پیش کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بیاں ایسا ہے حضرت کا کہ دل پر نور ہو جائے، بیاں ایسا ہے حضرت کا کہ دل پر نور ہو جائے، ہے ایسے جام ساقی پر کی سب محمود ہو جائے۔ بلاتا ہوں میں حضرت کو سنبھل کر بیٹھ جاؤ تم، بلاتا ہوں میں حضرت کو سنبھل کر بیٹھ جاؤ تم، اب ایسا علم آتا ہے کہ سب مسرور ہو جائے۔ محمد سفیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں یوم جمہوریہ کے امرت مہوتسو موقع پر ان یاران باسفا، شہیدان عشق و وفا اور وارثان بلال کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمن ستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر معصوموں کی راہ میں دیوارانی بن کر حائل ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا تو وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن رہے تھے۔ جب باشندگان ہند کو طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی عرصہ ہونے لگا، ایسے نازک وقت میں سب سے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر ابن شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے لیے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو بھی برسا برس انتظار کرنا پڑتا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برکت امان تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھٹکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، اور مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اپنے خانقاہ اور مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ حضرات، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے ان سے آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شب آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنا لیے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرے محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مسجد مکی کے پاس تھے۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید و زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ان میں 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتائیں ہندوستان پر تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟
تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم پور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھا تھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے، مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اسی لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے علماء کرام اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ اس پر علماء کی گردنیں نہ لٹک رہی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے جب دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی، اور جب میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے، اور 40 علماء کے کپڑے اتار کر اس میں ڈالا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو اور لایا گیا میرے سامنے۔ تو انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 کو پکا لیا گیا ہے اس طرح تمہیں بھی پکا لیا جائے گا، تم میں سے صرف ایک آدمی ہے کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان عالم میں کوئی ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ انہیں شیران اسلام اور سرفروشان خلیل انام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سنگھی رحمۃ اللہ علیہ 1857 سے لے کر 1947 تک آزادی کے سرخیل اور کمانڈر بڑی حضرات تھے۔ آج یہ لوگ دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرات آزادی کی تاریخ بہت طویل ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موقع پر اپنے مجاہدین کو یاد کریں۔ مجاہدین آزادی کے فہرست سے بہت طویل ہے، اختصار کے ساتھ چند مجاہدین آزادی کا نام پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا برکت اللہ بھوپانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، رفیع احمد قدوائی، حکیم اجمل خان، شہید اشفاق اللہ خان، یہ چند مسلم رہنماؤں کے نام ہیں جنہوں نے آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ تاریخ سے ان لوگوں کو بھلا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے مجاہدین کی آزادی کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا اور ان کی بے مثال اور لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔